السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عامر وائس۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے رزق، صحت اور زندگی میں برکت اور رحمت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم میں سے جو اس دنیا میں نہیں رہے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آج کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک آزادانہ درخواست ہے، برائے کرم سٹوری کو لائک کر دیجئے اور اپنی فیملی اور دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ تو چلیں سٹوری شروع کرتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے امیر بھی ان کے مرید تھے۔ شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں بھی کئی بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے شہزاد الدارالشکوہ نے اپنی ایک کتاب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں اور ان کی کئی کرامتیں بیان کی ہیں۔ ان کا مزار لاہور میں ہے، جہاں ہر سال بڑی دھوم دھام سے ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جیسا اور کوئی بزرگ نہیں تھا۔ بے شمار لوگ اپنی مشکلیں حل کرانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مغل حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا اور اس کے بدن پر بھی ایک دھوتی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ رقم نظر کے طور پر پیش کی۔ عام طور پر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے نذرانے قبول نہیں کرتے تھے، مگر اس روز انہوں نے وہ رقم قبول کر لی۔ اس وقت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی درویش بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے وہ رقم درویشوں میں تقسیم نہیں کی، بلکہ اس مغل کو دے دی اور فرمایا، اس سے گھوڑا خرید کر فلاں شہزادے کے پاس چلے جاؤ، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ مغل رقم لے کر چلا گیا تو ایک درویش کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری رقم اس مغل کو دے دی۔ وہ کہنے لگا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ساری رقم ایک ہی شخص کو دے دی جائے؟ یہاں اور درویش بھی تو تھے، ہم بھی تو بیٹھے ہیں، ہم سب اس کے حقدار تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس درویش کے جانے کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھو یہ شخص اوپر سے درویش بنا پھرتا ہے اور اندر سے کتنا لالچی ہے۔ اس کی کمر پر ایک تھیلی بندھی ہے جس میں 122 روپے 8 آنے ہیں، اور یہ کم بخت پھر بھی اپنے آپ کو اس رقم کا حقدار کہتا ہے جو میں نے اس مغل کو دی ہے۔ دیکھ لینا یہ لالچی درویش اپنا روپیہ ضائع کر بیٹھے گا اور اس روپے کے غم میں اس کی جان چلی جائے گی۔ وہ درویش میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے اٹھ کر نہانے کے لیے ایک غسل خانے میں گیا۔ جب نہانے کے لیے کپڑے اتارے تو تھیلی بھی کمر سے کھول کر ایک طرف رکھ دی۔ جب نہا کر نکلا تو تھیلی وہیں غسل خانے میں بھول آیا۔ تھیلی کسی اور شخص کے ہاتھ لگ گئی اور وہ اسے لے کر چلتا بنا۔ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی تھیلی کا خیال آیا تو بھاگا بھاگا واپس آیا، اور جب تھیلی وہاں نہ پائی تو روتا پیٹتا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے اس کی داستان سن کر کہا، میاں تمہاری تھیلی ایک درویش کے پاس ہے،
جو کشتی میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا ہے، جاؤ اس سے اپنی تھیلی لے لو۔ لالچی درویش بھاگا بھاگا دریا پر پہنچا، دیکھا کہ ایک کشتی کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا تھا کہ کشتی کنارے پر آ لگی۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص کشتی سے باہر آیا، ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے چپ چاپ اس درویش کے ہاتھ میں دے دی اور خود واپس کشتی میں جا بیٹھا۔ درویش نے تھیلی لے کر گھر کا راستہ لیا۔ لالچی درویش کو تھیلی تو مل گئی، مگر تھیلی کے گم ہو جانے سے اس کے دل میں جو صدمہ ہوا تھا وہ اس طرح رہا، وہ بیمار ہو گیا اور چند روز بعد اس دنیا سے چل بسا۔ لالچی درویش کے مرنے کے بعد تھیلی کی رقم اس کے 2 خادم آپس میں بانٹنے لگے۔ ایک تیسرے خادم نے جب دیکھا کہ مجھے اس تھیلی کی رقم سے کوئی حصہ نہیں مل رہا تو اس نے ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ دونوں خادم زہریلا کھانا کھانے سے مر گئے، مگر وہ تیسرا خادم بھی انہی زہر دینے کی جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ اب لالچی درویش کی رقم کی تھیلی کا کوئی مالک نہ تھا، اس لیے وہ رقم شاہی خزانے میں داخل کر دی گئی اور یوں لالچی درویش کا مال اس کے اور اس کے خادموں کے کسی کام نہ آیا۔ پیارے دوستوں، میں نے آپ تک دلچسپ سبق آموز کہانیاں، واقعات اور قرآنی داستانیں پہنچانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ آج کل لوگ الٹی سیدھی بیکار فضول کہانیوں کے سلسلے پیش کر رہے ہیں، جن کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ سبق اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ لیکن میں نے اس دور میں آپ کے لیے تعمیری، تربیتی اور دلچسپی صلاحی اسلامی لیکچر تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ دعا کریں اللہ اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے۔ اور یوں میں آپ کے لیے ہر ماہ باقاعدگی سے تربیتی کتابیں منظر عام پر لاتا رہوں گا۔ امید ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آپ میری اس اگلی ویڈیو کا شدت سے انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔